السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تم حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ بہت سے حضرات خرافات میں لگ کر یہ ایک عمل کرتے ہیں کہ جو جا نماز ہے، جو جائے نماز ہے، جس پر نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، اس کے کناروں کو موڑ دیتے ہیں، اس سوچ کی وجہ سے کہ ہم نہیں موڑیں گے تو شیطان پڑھ لے گا۔ تو کیا واقع اس طرح معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ بتانا ہے کہ بہت سے حضرات جو جائے نماز ہے اس کو موڑنے کا خاص طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے پر موڑیے گا تو ایک نیکیاں ملیں گی۔ تو آئیے اس مسئلے کو، اس دونوں مسئلے کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا دین جو ہے بالکل مکمل ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین بالکل مکمل ہے اور اس دین کو اللہ رب العزت خود پسند فرمایا ہے، اس لیے اس دن میں ہم نہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں۔ خیر، مدعے کا بات یہ ہے کہ جو جا نماز کے کنارے کو اس سوچ کی وجہ سے موڑ دیا جاتا ہے کہ اس جا نماز اگر نہیں موڑیں گے تو شیطان پڑھ لے گا، تو جس جگہ 4 انگلی 5 انگلی موڑ رہے ہیں، اگر باقی حصہ نہیں کھلا ہوا ہے کیا؟ نمبر 1۔ دوسری کنفیوز یہ ہے کہ اگر آپ کو صرف جا نماز پہ شیطان نماز پڑھ سکتا ہے، آپ کے گھر پہ چھت کے پر نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد کے سرانے پر نہیں پڑھ سکتا۔ جب اللہ نے ہمارے لیے امت محمدی کے لیے پورے دنیا کے سرزمین کو جب سزا کے لیے بنا دیا گیا ہے تو وہ اس جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے اس طرح کو وہم رکھنا بالکل غلط ہے، من گھڑک ہے۔ آپ اگر موڑنا ہے تو مکمل موڑ لیجیے، اور آپ کو اگر موڑنا نہیں ہے، تہ کرنا نہیں ہے، بھانج کرنا نہیں ہے تو جو کا تو چھوڑ دے اس کو۔ اب رہی بات بھانج کے بارے میں، تہ کرنے کے بارے میں، سریانے کے بارے میں، الگ الگ چیز پر سب سریاتے ہیں۔ ایک تو بہت سے حضرات کرتے ہیں کہ اگر اس طریقے پر سریاؤ گے تو کیا ہوگا، تم کو ایک نیکیاں ملے گی، اگر اس طریقے سے سریاؤ گے تو درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ کہتے ہیں، کہنا ہے کہ اگر جو جس جگہ پیر رکھتے ہیں اور جس جگہ سر رکھتے ہیں جا نماز کا، دونوں ایک ساتھ مت ملایا جائے، دونوں ایک ساتھ مت ملایا جائے، بلکہ الگ طریقے پر بھانج کرے۔ یعنی جو آپ کا دایاں سائیڈ ہے اور بائیں سائیڈ ہے جا نماز کا، اس کو پہلے میل کیا جائے۔ جیسے کہ مثال طور پر بہت سے حضرات جو جا نماز ہوتا ہے، جائے نماز جس پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اس کو جو سمیٹتے ہیں، جو تہ کرتے ہیں، اس کے الگ الگ طریقہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ اس طرح کرو گے تو ایک نیکیاں ملے گی، اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کرو گے تو صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو آج دونوں طریقہ آپ کے خدمت عرض کروں گا، اور بہتر کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے ساتھ۔ بس صرف یہ جو ہے آپ کو ایک ٹوٹکا دکھاؤں گا پریکٹیکل، دیکھیے کیسے موڑتے ہیں۔ ایک طریقہ ایسے ہے، ایک طریقہ موڑتا ہے آدمی اس طرح کا، اس طرح موڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس طرح موڑنے میں ایک نیکی ملتا ہے، ایک ثواب ملتا ہے۔ ملتا ہے نہیں ملتا ہے وہ آخر میں بتاؤں گا آپ کو۔ دیکھیے اس طرح موڑتے ہیں، ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے ایسے موڑنے کا کہ جو سر والا حصہ اور پیر والا حصہ نہیں موڑتے ہیں، دایاں بایاں موڑتے ہیں، اور ایک طے کر دو، ایک طریقہ یہ موڑتے ہیں۔ اور ایک طریقہ ہے جو آسان طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ بہت آدمی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، اس لیے کہ سر حصہ پیر کے حصے میں لگ رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ تو دیکھیے اس طرح کا طریقہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ویڈیو میں مکمل بتا دیا جا رہا ہے کہ کیا طریقہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں۔ مثال طور پر یہ جا نماز ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے والا حصہ ہے اور یہ پیچھے حصہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح مت ملایا جائے، کیونکہ یہ پیر والا حصہ ہے اور یہ سر والا حصہ ہے، دونوں ایک ساتھ ملے گا، یہ بہتر نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ ثواب کیا ہے کہ اس طرح ملایا جائے، اس سائڈ سے اس سے ملا جائے، اس کے بعد اس طرح کیا جائے تو دونوں سر اور پیر کا جگہ نہیں ملے گا۔ تو یاد رہے یہ بالکل من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے۔ شریعت مطہرہ میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے، نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ اس طریقے میں سریانا، یعنی پیر اور سر کو نہیں ملانا ہے بلکہ دائیں بائیں سائڈ کے ملا دینا ہے، اس میں ایک نیکیاں ملے گی، یہ بالکل من گھڑک ہے، یہ بالکل من گھڑک ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کے تحت داخل ہوگا کہ آپ شریعت ایک نئی چیز داخل کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت مطالعہ میں کوئی اس طرح کے قول نہیں ہے، اس طرح کی کہیں حدیث ثابت نہیں ہے کہ آپ سر والا حصہ ملائے گا تو آپ کو نیکی نہیں ہے، دائیں بائیں کو ملائے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو کہتے ہیں کہ من گھڑک بے بنیاد بات ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے گا آپ اگر دائیں بائیں کو ملائے گا آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ آپ اگر آگے والا حصہ یعنی پیر کا حصہ اور سر کا حصہ جا نماز کا دونوں کو ملائے گا تو آسان ہے، بالکل سہل ہے۔ جیسے کہ چند دنوں پہلے ایک بزرگ تھے، ایک بچہ بیچارہ جا نماز کو سمیٹ رہا تھا، بھانج کر رہا تھا، تہہ کر رہا تھا،
تو جب جس طرح کا کوئی تکلیف نہیں ہے، جو جلد بازی ہے، جو دایاں حصہ ہے سر والا حصہ اور پیر والا حصہ دونوں کا ایسے ملا دیا جلدی ہو گیا، تو بزرگ کہہ رہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ اس طرح طریقہ ہے جو تکلیف والا ہے۔ اب بیچارہ پورا کھول کے بیٹھا ہے، کھولنے کے بعد ادھر اٹھا رہا ہے، پھر ادھر کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی۔ یہ تکلیف دینا کہاں سے ہے بھائی؟ شریعت میں تکلیف دینے کے لیے شریعت آئی ہے، ہم آج تک ہم تو خیر اس طرح کے بالکل من گھڑک کے آپ کو جس طرح سہولت ہو جائے نماز کو سمیٹنے میں، جس طرح آسانی ہو، جس طرح سہولت ہو، چاہے آپ پیر اور سر والا حصہ ایک سے ملانا چاہتے ہو، یا جو بزرگ کہہ رہے ہیں کہ دایاں بائیں سائڈ ملانا ہے، وہ اگر آپ کو آسان ہے تو وہ ملا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ دایاں بائیں حصہ کو ملانا ثواب ہے، یہ پیر اور سر ایک جگہ ملے گا، یہ غلط ہے، یہ بالکل من گھڑک بے بنیاد بات ہے۔ خیر خلاصہ کلام یہی ہے کہ جانماز کے سر کو ہلکا سا موڑ دینا اس سوچ کی وجہ سے کہ شیطان پڑھ لے گا، یہ بھی غلط ہے، وہ ہم پرستی ہے۔ اور اسی طرح جو خاص طریقے بتاتے ہیں جائے نماز کو موڑنے کو، تاہ کرنے کا، بھانج کرنے کا، یہ بالکل من گھڑک بات ہے۔ جس طرح سہولت ہو، جس طرح آسانی ہو آپ کر سکتے ہیں، آپ کا مرضی ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو مکمل شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے MAUB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر تازہ ترین ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔